سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جبکہ راز کی بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو، فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے اس کے متعلق خبر دے دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ پاک نے اس کے خبر دینے کو اپنے محبوب پہ ظاہر کر دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ حصہ بتایا، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ حصے سے آپ نے اعراض برتا، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب آپ نے اس زوجہ کو اس کے متعلق خبر دی، قالت من انبأک ھذا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جس واقعہ کو بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق بھی سابق واقعہ کے ساتھ ہی ہے، اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا تعلق ایک الگ واقعہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو کوئی راز کی بات بتائی۔ راز کی بات کا مطلب یہ کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ اب وہ جو زوجہ مطہرہ تھی وہ اس کو راز رکھ نہ سکی، انہوں نے آگے کسی اور کو بتا دیا، لیکن جس کو بتایا اس کو یہ کہا کہ یہ میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ، اللہ پاک تو جانتے ہی ہیں، اللہ نے یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دی کہ جس زوجہ مطہرہ کو آپ نے راز کی بات بتائی تھی اس نے آگے یہ بات بتا دی ہے، اور جس کو بتائے وہ بھی بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ کو آپ نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے فلاں فلاں بات فلاں فلاں کو بتا دی ہے، کچھ حصہ آپ نے بتایا، کچھ حصہ آپ نے نہیں بتایا، تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہو۔ آپ کا راز لیک آؤٹ کیا، لیکن آپ کے اخلاق پھر بھی یہ ہے کہ آپ شرمندگی سے بچا رہے ہیں۔
جب آپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ یہ بات بتا چکی ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا، آپ کو کس نے اس بات کے متعلق بتایا کہ میں یہ بتا چکی ہوں؟ کیونکہ جس کو انہوں نے بتایا تھا ان کا ان پر بہت اعتماد تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس اللہ نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ خلاصہ یہ آیت مبارکہ۔ لیکن اب اس میں ایک بات تو یہ کہ یہ زوجہ مطہرہ کون سی تھی، کن کو آپ نے راز کی بات بتائی تھی، اور انہوں نے آگے کن کو بتائی، اور دوسری بات یہ کہ وہ راز کی بات تھی کیا، کون سی ایسی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو بتائی تھی۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ زوجہ مطہرہ جن کو آپ نے راز کی بات بتائی تھی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، انتہائی نیک اور پاکیزہ خاتون ہے، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں۔ ان کو آپ نے راز کی بات بتائی تھی اور ان کا بڑا گہرا تعلق تھا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس میں بڑا یارانہ اور دوستی تھی۔ انہوں نے یہ راز کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ راز کی بات تھی کیا، اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی آراء مختلف ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا تعلق گزشتہ آیات میں جو واقعہ آیا ہے شہر پینے والا اسی کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے حضرت حفصہ کے گھر میں آئے تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے، کہیں آپ نے مغافیر تو استعمال نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو شہد پی کے آیا ہوں۔ تو یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی نے مغافیر پہ سے رس لیا ہو اور اس کا اثر آپ کے منہ مبارک پہ آ گیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات طے کی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور اس کے متعلق انہی حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی۔ اب کا مقصد یہ تھا کہ زینب کو پتہ چلے گا تو اس کا دل دکھے گا کہ میرے گھر سے شہد پی کے گئے اور اس طرح منہ سے سمیل آنے لگی، وہ پریشان ہوگی، رنجیدہ ہوگی۔ آپ نے حفصہ سے کہا کہ تم نے اس بات کو اپنے تک رکھنا ہے، میں آج کے بعد اس کے گھر میں شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خوشی میں یا کسی خوش فہمی میں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا بیٹھی۔ بعض حضرات نے تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے تو یہی بات لکھی کہ یہ تھی راز کی بات۔ بعض نے اس جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کے بعد خلیفہ تمہارے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ بات بتا کے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے تک رکھنا ہے، آگے نہیں پہنچانا۔ یہ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ نے
معالم العرفان میں یہ بات نقل کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اس بات کو چھپا نہ سکی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی۔ بہرحال یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ مطہرہ تھی، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ راز کی بات دو تھی یا کوئی اور تھی، لیکن وہ اس کو روک نہ سکی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ آپ کا راز وہ لیک آؤٹ ہو گیا ہے اور حفصہ نے وہ بات بتا دی ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دوں۔ اللہ کی شان، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آگاہ کیا کہ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہ دو، یہ بڑی نمازی اور روزہ دار خاتون ہے، یہ نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی خاتون ہے، اس کو طلاق نہ دیں۔ اور اگلا جملہ یہ فرمایا کہ جنت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات میں حفصہ کا نام بھی شامل ہے، لہذا آپ ان کو طلاق نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے آپ نے اس کو ارادے کو مکمل نہیں کیا اور طلاق نہیں دی۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، قرآن پاک کی آیت پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتائی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو، پھر جب انہوں نے اس کی خبر دے دی اور اللہ نے یہ بات اپنے محبوب پہ واضح کر دی، آپ نے کچھ حصہ اس کا بتایا، کچھ حصہ نہیں بتایا۔ جب آپ نے اس زوجہ مطہرہ کو اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انباءک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے یہ بات بتائی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو یہ ظاہر ہے وحی بن گئی۔ اللہ نے بتایا، اللہ نے آگاہ کیا تو یہ وحی بن گئی، اور وحی تو قرآن کریم میں ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ اس بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کوئی ایسا ذکر نہیں کہ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا ہو کہ بھئی یہ واقعہ پیش آ چکا، ایسا بھی کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ اللہ نے مجھے خبر دی؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی صرف یہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، جو قرآن کریم میں نہیں ہے وہ وحی نہیں ہے، جبکہ ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا، علماء حق کا موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جو قرآن کریم میں آ گیا وہ وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو احادیث مبارکہ ہے وہ وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وحی ایسی بھی ہوتی ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ یہاں فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے آگاہ کیا ہے علیم و خبیر اللہ نے۔ اللہ نے کہاں آگاہ کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، تو وہ لازمی بات ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ حدیث میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے۔ تو جب آپ کی روایات میں ہے، حدیث میں ہے، وہ آگاہ کیا ہوا اللہ ہی کا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی وحی صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ کس کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی خود سے نہیں بولتا، یہ جب بولتا ہے جب اللہ اس کو بلواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کسی نے کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کی کہی ہوئی بات اللہ ہی کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے تو ایک صحابی وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے، نوٹ کیا کرتے۔ کسی نے ان کو منع کیا کہ بھائی ہر بات نہ لکھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے میں ہوں گے، بعض اوقات موڈ کس طرح کا ہوگا، ہر جملہ نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، آپ نے پوچھا بھائی وہ تم لکھا کرتے تھے اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے عرض کی جی مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا موڈ کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اکتب کل شیء، ہر چیز لکھا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ بھی وحی الہی ہی ہیں، جو اللہ رب العالمین کا ایسا پیغام ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے دھوکے میں اور جھانسے میں نہیں آنا چاہیے جو وحی کو صرف قرآن میں بند سمجھتے ہیں۔ اپنا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن بھی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سب وحی ہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت.